جرمنی کے شہر بارنہاؤزن میں حلقہ ارباب ذوق جرمنی کے زیر اہتمام مکرم قمبر عارفی صاحب کے پہلے شعری مجموعہ میں نہ ملوں گا کی تقریب رونمائی ہوئی اور حلقہ ارباب ذوق جرمنی کی 12ویں سالگرہ بھی منائی گئی۔ اس مجلس کی صدارت مکرم رشید ملک رامش صاحب نے کی، جو بہت ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے اس تقریب کا آغاز کیا اور مکرم قمبر عارفی صاحب کو سند بھی پیش کی۔ اسی طرح اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اس کے بعد ان کی کتاب کی رونمائی کی گئی۔ تمام احباب نے ان کی کتاب کو سراہا اور ان کی فیملی نے بھی ان کو گلدستہ پیش کیے۔ ان کے کتاب کے بارے میں ان کے بھائی طاہر عدیم، جو کہ خود بھی شاعر ہیں، بھائی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کی شاعری پر قلم اٹھانا خود پر قلم اٹھانے کے مترادف ہے۔ ان کا ایک شعر جو انہوں نے لکھا، روشنی اس کی لکیروں میں سدا چلتی ہے، اے خدا جلتے رہیں اس کی ہتھیلی کے چراغ۔ قمبر عارفی اپنے بارے میں لکھتے ہیں، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ادب کے میدان میں اٹھایا گیا میرا پہلا قدم ایک پڑاؤ کی صورت میں آپ کے سامنے ہے۔ شاعری کے سفر میں زندگی نے وقت کے ماتھے پر ایسے ایسے مناظر نقش کیے جن میں سے کچھ تو رنگ کچے ہونے کی وجہ سے حالات کی بارش کے ابتدائی چھینٹوں سے ہی دھل گئے، جبکہ کچھ مناظر اپنے سچے پکے کھڑے اور اصلی رنگوں کے ساتھ تاحال قائم ہیں۔ اس ادبی سفر میں میرے ساتھ بہت سے دوستوں نے تعاون کیا، میں ان کا تہ دل کے ساتھ مشکور ہوں۔ طاہر عظیم کہتے ہیں، میں آپ سب کو ایک مشورہ ضرور دوں گا کہ قمبر عارفی سے ملاقات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیں، کیونکہ جو بھی اس سے ملتا ہے کہیں کا نہیں رہتا، بس اسی کا ہو جاتا ہے یا وہ اسے اپنا کر لیتا ہے۔ اگر آپ صدیوں پر محیط ادبی پیاس لمحوں میں مٹانا چاہتے ہیں تو اس شعری مجموعے کا مطالعہ ضرور کریں، کیونکہ قمبر عارفی کے اشعار صدیوں کے سمندر لمحوں میں پار کروانے کا ہنر بخوبی جانتے ہیں۔ اسی طرح جناب ظفر اللہ محمود صاحب ان کے بارے میں کہتے ہیں، مثال میں پنجابی شاعری میں اس نے اظہار کیا ہے کہ ویلے دی میں پینگ نو جھڑ کے دیکھا، الفاظ کا چناؤ اور اس سے مطلب نکالنا اور اپنی مرضی کا مطلب نکالنا، یہ ایک فن نہیں تو اور کیا ہے۔ ویلے دی میں پینگ نو جھڑ کے دیکھاں گا، اپنی تکڑی آپے تول کے دیکھا۔ سامعین، تصوف کو موضوع سخن اکثر شعراء نے بنایا ہے، مگر قمبر نے جس مہارت سے اپنے جذبات، محبت اور احترام کو اپنی شاعری میں پیش کیا ہے، اپنی مثال عام ہے۔ محمد زاہد ساویز کہتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے لوگوں میں اس کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات دیکھے ہیں۔ یہ خدا کا خاص کرم تھا کہ قمبر عارفی پر لوگ برسوں کی ریاضت اور کوشش کے باوجود بھی اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے جو بہت کم عرصہ میں قمبر عارفی نے پا لیا۔ ان تمام تر کامیابیوں کو سمیٹنے کے ساتھ ساتھ قمبر عارفی نے ایک اور سنگ میل عبور کیا، اپنا مجموعہ کلام میں نہ ملوں گا کو پایا تکمیل تک پہنچا کر ایک خوبصورت دوست، محبت سے بھرپور انسان، یاروں کا یار اور بہت ہی خوبصورت شاعر قمبر عارفی، اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر میدان میں آپ کو کامیاب اور سرخرو رکھے اور یوں ہی کامیابیوں کے زینے چڑھتے رہیں۔ قمبر عارفی کے 2 خوبصورت اشعار دیکھیے، یوں ہی تو چھوڑ کے تختے بڑی نہیں آیا، یوں ہی تو چھوڑ کے تختے بڑی نہیں آیا، زمیں پر میں کسی مصلحت سے اترا ہوں، اس نے ہنس کر تھی میرے کان میں ایک بات کہی، اس نے ہنس کر تھی میرے کان میں ایک بات کہی، اور پھر شہر میں ہنسنے کی وبا پھوٹ پڑی۔
میں نہ ملوں گا، ایک حیرت انگیز سفر۔ انسانی زندگی مختلف جذبات سے گندی ہوئی ہے، جن میں محبت، نفرت، دکھ، سکھ، ہجر، فراق، نرمی و سختی اور ہمدردی جیسے کئی جذبات قابل ذکر ہیں جن سے انسان کا آئے دن واسطہ رہتا ہے۔ قمر عارفی صاحب کی تخلیق میں نہ ملوں گا اس وقت میرے سامنے ہے جس کے صفحہ در صفحے مطالعے نے ایک ایسے خوشگوار اور ناقابل فراموش کا سفر کا لطف دیا جس کے تمام رنگ اور موسم ایک اونچا مقام رکھتے ہیں۔ شاعری کا حسن اپنے اندر مرکزی خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح ان کی شاعری میں آگ، پانی، مٹی، ہوا، چاند، ستارے اس کے اندر شامل ہے۔ ان کی شاعری کے اندر ہیر رانجھا، صاحبہ، سونی مہیوال کے قصوں میں چھپے عشق مزاجی کے رموز بھی نظر آتے ہیں۔ ان کے اس ضمن میں ان کے یہ اشعار: خود اپنی مرضی سے بھیجا گیا زمیں پہ مجھے، خود اپنی مرضی سے پھر امتحان لیا گیا ہے، بھلا نہ پائے گی دنیا مجھے کہ میرا وجود ہر ایک جسم کی دیوار میں چنا گیا ہے۔ قمر عارفی صاحب کے ادبی سفر کا یہ پہلا پڑاؤ ہے اور اس سفر میں مزید پڑاؤ اور منازل ان کی منتظر ہیں۔ ایک عمدہ اور نئے لہب و لہجے کے شاعر کے لیے مخلص دعائیں۔ رونمائی کے بعد مشاعرے کا آغاز ہوا جس میں مختلف شعراء نے اپنے اپنے کلام پیش کیے۔ اس رونمائی کی تقریب میں بہت سے شعراء اور شاعرہ نے شمولیت اختیار کی اور لوگ ان کے کلام سے بے حد محظوظ ہوئے۔ کانتا احمد نے بھی اپنی ایک نظم بیٹی کے نام پڑھ کر سنائی اور تمام احباب نے بہت زیادہ اسے پسند کیا۔ اے میری لاڈلی، اے میری جانے جاں، اے میری لاڈلی، اے میری جانے جاں، تجھ پہ واروں میں جاں، اے میری جانے جاں، تجھ پہ واروں میں جاں، اے میری جانے جاں، اے میری لاڈلی، اے میری جانے جاں۔ تجھ کو راحت ملے، تجھ کو عزت ملے، تجھ کو گھر تیرے سب ساری دولت ملے، تیرے سسرال میں تجھ کو عزت ملے، تیرے پیا کو تجھ سے محبت ملے، میرے دل کا تو ٹکڑا میری جانے جاں، تجھ کو کیسے بھلا دوں میری جانے جاں، تجھ کو رخصت کروں کس طرح میں بھلا، تو ہے میرے دل کا ایسا دیا، باپ بھی اپنی بیٹی کا ہم راز ہے، اس کے جیون کا وہ بھی تو ایک ساز ہے، کون کہتا ہے بیٹی تو ایک بوجھ ہے، سچ تو یہ ہے کہ تو بابا کی سوچ ہے، یہ دعا ہے میری اپنے رب کے حضور، ساری خوشیاں لوٹا دے وہ تجھ پہ ضرور، بیٹی رحمت ہے گھر کی اور دولت بھی ہے، سمجھ لو تم اگر ساری شوکت بھی ہے، کس طرح پھر جئے گا یہ بابل تیرا، گھر کے سائے سے ڈر جائے گا دل تیرا، ماں کا جگرا ہے تو، باپ کا دل ہے تو،
सबकी धड़कन है तू, सबकी हलचल है तू। ऐ मेरी लाडली, ऐ मेरी जाने जा, तुझ पे वारूं मैं जा, ऐ मेरी जाने जा, तुझ पे वारूं मैं जा, ऐ मेरी जाने जा। आपको मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम इस चैनल के अंदर आपको मिलेंगे। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मेरे इस चैनल पर मिलेंगी।